السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال چال ہے؟ سب خیر ٹھیک ہو؟ دوستوں ویڈیو کو اسکپ مت کرنا کہ ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو جائے، لیکن آپ کے لیے ایک بہترین چیز لایا ہوں۔ آج ہم ایک کہانی سنتے ہیں، کمال کی کہانی ہے۔ تین دوست ہوتے ہیں ایک علاقے میں رہنے والے، تو ان کا گزر ایک مرتبہ پہاڑی علاقے سے ہوتا ہے، تو وہاں سے ان کو ایک ہیرا مل جاتا ہے، موتی، اور اس قدر نایاب ہوتا ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس قدر دانا ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے بلکہ اس دھرتی پر دو ہیرے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے ہیرے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، پہلے والے کو چھپا کے۔ اتفاقاً بات بھی ایسی ہوئی کہ ان کو دوسرا ہیرا بھی مل گیا۔ جب وہ واپس آئے پہلے ہیرے کے پاس، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا ہیرا گم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران اسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ محترم بات سنو، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کیا تم نے کہیں دیکھی ہے تم لوگوں نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھی۔ بہرحال وہ بندہ جیسے ہی واپس جاتا ہے، تو پیچھے سے ایک بندہ آواز لگا کے کہتا ہے کہ محترم بات سنیں، کیا آپ کی اونٹنی حاملہ تھی؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا پھر آگے جاتا ہے، پھر سے ایک بندہ پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے کہ محترم بات سنیں، کیا آپ کی اونٹنی ایک آنکھ سے معذور تھی؟ وہ کہتا ہے ہاں بالکل۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی۔ پھر سے تھوڑا آگے جاتا ہے، پھر سے تیسرا بندہ آواز لگا کے کہتا ہے کہ بھائی بات سنیں، کیا آپ کی اونٹنی جو ہے جو دانت ہے وہ آدھے کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہاں بالکل۔ بولا ہم نے نہیں دیکھی۔ وہ کہتے کمال کی بات ہے یار، تم لوگ بتا رہے ہو میری اونٹنی کی نشانیاں بتا رہے ہو، اور پلس میں کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہیں پتا۔ آخرکار وہ اونٹنی کا مالک چلا گیا، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں ان تینوں پر مقدمہ لگا دیا، کیس کر دیا، اور کہا کہ انہوں نے میری اونٹنی چرائی ہے، نشانیاں بتا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، بلا کے کہتا ہے کہ ہاں بھائی بات سنیں، کیا کہتے ہو؟ یہ شخص آپ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ اونٹنی انہوں نے دیکھی ہے، نشانیاں بتا رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھی، ایسا ہے کہ؟ تو بادشاہ نے اس بندے سے پوچھا جس نے بتایا تھا کہ کیا تمہاری اونٹنی حاملہ ہے، اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس کی اونٹنی حاملہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ جہاں سے اونٹنی کا گزر ہوا تھا وہاں سے میں نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی جو ہے اس کے دو پچھلے والے پیر ہیں وہ زمین پہ دبے ہوئے ہیں، اور آگے والے وہ دبے ہوئے نہیں ہیں، تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی اونٹنی حاملہ ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات۔ تو دوسرے سے پوچھا بھائی تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کی اونٹنی جو ایک آنکھ سے معذور ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اس شخص نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ جہاں سے اس کی اونٹنی گزر رہی تھی دونوں سائڈ سے اس کی غذائیت کا گھاس وغیرہ تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا ایک سائڈ سے کھا رہی تھی، ایک سائڈ سے نہیں ایک سائڈ سے کھایا ہوا نہیں تھا، اس سے میں نے اندازہ لگا کہ اس کی ایک آنکھ معذور ہے، اس لیے وہ اس کو دکھ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو تیسرے بندے سے کہا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلے کہ اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اس بندے نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ جہاں بھی اس کی اونٹنی چک مار رہی تھی، کھا رہی تھی، تو اس کا چک مکمل پورے طور پہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ آدھا لگ رہا تھا، اس سے میں نے اندازہ لگا کہ اس کی اونٹنی کے جو دانت وہ ٹوٹے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ اچھا، یہ تو بڑی زبردست بات۔ تو اس تین دوستوں نے کہا کہ بادشاہ آپ بادشاہ ہیں، اب ہم آپ کی دربار میں آ ہی گئے، اب آپ ایک کام کریں، ہمارا فیصلہ کریں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہیرا ڈھونڈا، اس کو چھپایا، دوسرے ہیرے کی تلاش میں نکل پڑے، جب اس کو ڈھونڈ کے آئے پہلے والے ہیرے کے پاس تو وہ گم ہو چکا تھا۔ اب جب ہم نے چھپایا تھا تب صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے، اب چور جو ہے ہم میں سے ہے، ہم تینوں میں سے کوئی چور ہے، اب بادشاہ تو آپ بتائیں ہم میں سے چور کون ہے؟ بادشاہ نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک چیلنج ہو گیا، کیونکہ پہلے والے لوگ اس طرح ہوتے تھے کہ اگر بادشاہ عوام کے فیصلوں کے مطابق پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو بادشاہیت سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا، بادشاہ نے کہا آپ مجھے کچھ دن کا ٹائم دے دیں، میں آپ کا فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 5 دن 10 دن 8 دن کا ٹائم لیا، وہ شخص چلے گئے۔ بادشاہ دن بدن پریشان ہوتا جا رہا ہے کہ ان کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ آخرکار بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی نے کہا کہ بابا پریشان ہو رہے ہیں، آپ ایک کام کریں، آپ کے مسئلے کا حل میں ڈھونڈتی ہوں، بس ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے۔ بادشاہ نے کہا بیٹی کیا ہے؟ بادشاہ کی بیٹی نے کہا بابا جب آپ فیصلہ کرو گے اس دن آپ نہیں جانا بلکہ میں جاؤں گی، مجھے بھیجنا، اور مجھے بیٹی نہیں بلکہ شہزادی نہیں شہزادہ بنا کر بھیجنا، اور آپ نے کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے شہزادہ، میں ان کا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو شہزادہ بنا کر تخت پہ لایا اور ان تینوں شخصوں کا فیصلہ کرنے لگی۔ اب وہ بادشاہ کی بیٹی جو کہ شہزادہ بن کے آئی تھی، ان کو کہا کہ بھائی بات سنیں، میں آپ کا فیصلہ کروں گا، میں مذکر کا ضمیر استعمال کر رہا ہوں کیونکہ وہ شہزادہ بن کے آیا تھا، کہ میں آپ کا فیصلہ کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی میری ایک کہانی سن لیں، آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں، پھر میں آپ کا فیصلہ کروں گا۔ بولا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کا گزر اپنے علاقے میں ویسے گشت کے لیے چلا گیا، تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکی پہ اس کی نظر پڑی، اور بادشاہ نے اس کو پسند کیا، اور اس لڑکی نے بھی بادشاہ کو پسند کیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کیونکہ میرے والد محترم نے کسی کو زبان دی ہوئی ہے، اس لیے
आप ऐसा करें, मैं अपने वालिद साहब से इजाज़त लूँगी, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसकी बन जाऊँगी। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अगर आपके वालिद इजाज़त देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे तो मेरा आपसे वादा है कि मैं ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगा, अगर की तो आपसे करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो बादशाह ये कहकर जैसे जाने लगा तो पीछे से उस लड़की ने कहा कि बादशाह मेरी भी बात सुनते जाएँ, अगर मेरे वालिद मोहतरम ने आपके साथ मेरी शादी की तो ठीक है, अगर नहीं की तो मेरा वादा है मेरी शादी जिससे भी हुई, शादी की पहली रात में आपसे मिलने आऊँगी। ये वादा करके चले गए। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद अब उस लड़की ने अपने वालिद साहब को कहा, लेकिन उसने नहीं माना। आखिरकार उसके मंगेतर के साथ उसका निकाह हुआ, शादी हुई। तो जैसे शादी हुई तो उस लड़की ने बादशाह को सारा उसके शौहर को सब कुछ बताया कि इस तरह का मेरा मसला हुआ था, मैंने बादशाह को ज़बान दी हुई, अब आपकी मर्ज़ी, अगर मुझे इजाज़त दें तो ठीक है। वो कहता ठीक है, आप चले जाएँ। अब उस मर्द ने अपनी औरत को दुल्हन के लिबास में पहनाकर उसको रवाना कर दिया। वो जा रही है बादशाह से मिलने, तो बीच में एक चोर मिल गया कि डाकू मिल गया, उसने उस लड़की को कब्जे में कर लिया। और लड़की ने कहा कि मैं अपने शौहर से इजाज़त लेके बादशाह से मिलने जा रही हूँ, आप मेरा आपसे एक वादा है कि जैसे मैं बादशाह से वापस आऊँगी तो मुझे जो भी कुछ मिला बतौर तोहफ़ा मैं वापस लाऊँगी, आपको दे के फिर जाऊँगी। क्योंकि पहले के लोग ज़बान वादा वफ़ा करते थे, तो चोर ने उसको छोड़ दिया और वो चली गई बादशाह के पास। जब बादशाह के पास पहुंची तो बादशाह ने ये सारा मंजर देखा कि यार सलाम है उस मर्द को जिसने अपनी इज्जत मेरे हवाले कर दी, और उस चोर का मकसद तो सिर्फ माल के साथ होता है, उसको किसी का कोई एहसास नहीं होता, लेकिन उसने मेरी वजह से इस लड़की को छोड़ दिया। और बादशाह ने कहा कि मेरी बहन, आज के बाद तो मेरी बहन है, जब मेरे लिए सब कुछ करके आई है, उन्होंने अपनी इज्जत मेरे हवाले कर दी, तो मैं उनकी इज्जत पे आँच क्यों आने दूँ, उसकी इज्जत क्यों ख़राब करूँ। तो बादशाह ने उसको रवाना कर दिया। अब वो लड़की आई चोर के पास, और चोर के पास जब आई तो सारा कुछ जो मिला दिया उसको दिया। और चोर ने कहा कि यार कमाल की बात है, लड़की तो मेरे से चली गई थी, मेरे हाथ से चली गई थी, अगर वो चाहती तो भाग भी सकती थी, लेकिन इसने वादा किया, इसलिए मैं इसको कुछ नहीं करता। उस लड़की को कहा कि तू अपने शौहर के पास चली जा। अब वो चली गई शौहर के पास। अब जो बादशाह की बेटी जो शहजादा बन के फैसला कर रही थी, ये सारी कहानी सुनाने के बाद पूछी कि अब मुझे बताएं इन तीनों में से कमाल किसका है। अब एक बंदे ने कहा, उन तीनों में से एक ने कहा कि कमाल उस मर्द का है जिसने अपनी औरत को दूसरे के हवाले किया, क्योंकि कोई भी औरत अगर खुद के साथ मंसूब हो जाए फिर उसकी इज्जत और आन मान सब उसका जिम्मेदारी होती है, इसलिए सलाम है उस मर्द को जिसने अपनी इज्जत को छोड़ा। दूसरे ने कहा नहीं, सलाम उस बादशाह को है, क्योंकि अगर बादशाह ना चाहता, अगर बादशाह चाहता, क्योंकि वो एक मामूली से बंदा था, उसकी रियाया के अंदर अगर ज़बरदस्ती करता सब कुछ कर सकता था, लेकिन बादशाह के पास इतनी पावर होने के बावजूद बादशाह ने कुछ नहीं किया, कमाल उस बादशाह को। तो तीसरे ने कहा कि नहीं, कमाल उस चोर का है, क्योंकि चोर का मकसद सिर्फ अपने गर्ज के साथ होता है और कुछ नहीं होता ना। उसने उसके बावजूद वो बादशाह की इज्जत की भी आँच रखी, उस मर्द की भी हिफाजत की, उस औरत को भी छोड़ दिया, इसलिए कमाल उस चोर का है। तो जैसे उस शख्स ने कहा कि कमाल उस चोर का, तो बादशाह की बेटी जो शहजादा बन के आई थी उसने उस चोर को पकड़ लिया और कहा कि मेरी बात सुन ले, हीरा तूने चुराया है। जब उसने कहा कि हीरा तूने चुराया है तो उस शख्स ने कहा कि अच्छा तूने मेरा राज फाश कर दिया, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप जो शहजादा बन के आई हो, आप शहजादा नहीं हो बल्कि बादशाह की बेटी हो, शहजादी हो। जब यहाँ तक बात हुई तो उस बादशाह ने कहा कि अच्छा तुम इस कदर दाना हो, एक दूसरे को पहचान गए, चलो मैं तुम दोनों का निकाह करा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।